وَأَقْلُ مَالِ الْيَتِيمِ ظُلْمًا. امام فرماتے ہیں سنو وہ 7 گناہ. نمبر 1 کفر، کافر، کفر. نمبر 2 کسی کو قتل کرنا ظلم کے طور پر. نمبر 3 والدین کا حق ادا نہ کرنا، والدین پر ظلم کرنا، والدین کو اذیت پہنچانا. نمبر 4 والفرار من الزحف، میدان جنگ سے بھاگ جانا. نمبر 5 اکل مال الیتیم ظلما، یتیم کے مال کو کھا جانا. نمبر 6 اکل الربا، سود خوری، کہ آج کی پوری دنیا کی اکنامکس جس سود پر. اور نمبر 7 والتعرب بعد الہجرہ، ایسے ملک میں رہتے ہوئے جہاں تم اسلام پہ پریکٹس کر سکتے ہو، مائیگریشن کر کے ایسے ملک میں جانا جہاں پہ اسلام پہ پریکٹس کرنا ممکن نہیں ہو رہا. کہ 7 بڑے گناہ. یہ جو آخری گناہ ہے تعرب بعد الہجرہ، یہی حضرت آیت اللہ سیستانی کی اس کتاب کوڈ آف پریکٹس کا پہلا چیپٹر ہے. لیکن ابھی تو راوی کی حیرت، he was very surprised. مولا آج تک تو میں نے تمام بڑوں سے یہ سنا، علماء ہوں، والدین ہوں، کمیونٹی کے بڑے ہوں، سب سے یہ سنا کہ نماز بہت بڑی عبادت اور ترک صلاۃ بہت بڑا گناہ، بے نمازی بن جانا. اور آپ کی لسٹ میں نماز کا ذکر ہی نہیں ہے. امام نے فرمایا یہ بتاؤ سب سے پہلے میں نے کیا کہا تھا؟ کہ مولا آپ نے کہا تھا کفر. امام نے کہا میں نے بے نمازی کا تو ذکر کر دیا. من ترک صلاۃ متعمدا فقط کفر، جو جان بوجھ کے ایک نماز چھوڑ رہا ہے گویا کافر ہو رہا. ما بین الاسلام والکفر الا الصلاۃ. میرے جد نے یہ فرمایا کہ اسلام اور کفر میں فاصلہ کیا؟ صرف ایک نماز ہی تو ہے. یہ ڈفرینشیٹ کرتی ہے اسلام کو اور کفر کو. یہ یاد رکھیے قرآن کریم نے حج نہ کرنے والے کے لیے لفظ کافر استعمال کیا. یہ وہ والی ٹرمینولوجی نہیں ہے، لیکن بہرحال لفظ کافر آیا. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ. اللہ کا ایک حق ہے کہ حج کرو، اور جو حج نہ کرے وَمَنْ كَفَرَ، جو کفر اختیار کرے. اور بے نمازی کے لیے قرآن نے لفظ مشرک استعمال کیا. اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین. یہ قرآن کی آیت. نماز قائم کرو، دیکھو مشرکوں میں سے نہ ہو جانا. یہ سورہ روم کی آیت ہے جو ہر سال شب قدر میں آپ تلاوت کرتے. تو اگرچہ بے نمازی اگر وہ کہے کہ میں I don't believe on نماز تو یقیناً پکا پکا کافر. لیکن اگر وہ نماز کے بارے میں ایسا انسلٹنگ اسٹائل اختیار نہ کرے اور نماز نہ پڑھے تو ٹھیک ہے، اکارڈنگ ٹو شریعت اسے ہم کافر نہیں مانیں گے، اس کا پسینہ نجس نہیں ہے، لیکن وہ اتنا قریب ہے کافر کے، اتنا سملر ہے کافر سے. کیوں؟ اس لیے کہ نماز ایک روٹین ریچول عبادت نہیں ہے، اس میں پورا اسلام آ گیا. البتہ جو ایکچول نماز ہے، جو صحیح نماز ہے، وہ کیسے آ گیا؟ مثلا میں نے جو حج کے حوالے سے کہا کہ آدمی حج کے اندر ایک ٹریننگ پروسیس سے گزرتا. کھانا بھی اس کی مرضی سے نہیں ہوتا، لباس بھی اس کی مرضی سے نہیں ہوتا، جگہ بھی اس کی مرضی کی نہیں ہے کہ بنگلے میں رہنا ہے کہ ٹینٹ میں رہنا ہے کہ ایئر کنڈیشن کمپاؤنڈ میں رہنا. جیسا اللہ آرڈر دے اکارڈنگ ٹو اللہ ول. نماز میں بھی تو یہی ہوتا. ادھر آپ نے اللہ اکبر کہا، آپ پر وہ ریسٹرکشنز آ جاتی ہیں کہ آپ کا ذہن بھی ادھر نہیں جاتا کہ اس کا میسج کیا. اللہ اکبر کہنے کے ساتھ ہی حرام چیز تو چھوڑیے، وہ ہیمبرگر کا تو چھوڑیں، حلال پاک اور پاکیزہ چیز. ادھر اللہ اکبر کا آپ زمزم کا پانی بھی نہیں پی سکتے، ادھر آپ نے اللہ اکبر کا حلال اور پاکیزہ غذا بھی نہیں کھا سکتے. نہ کھانے کی پرمیشن ہے نہ پانی پینے کی پرمیشن ہے، چاہے کتنی ہی پیاس کیوں نہ لگ رہی ہو. ہاں مر رہے ہوں ایک الگ مسئلہ. جیسے ہی آپ نے اللہ اکبر کہا، دیکھیے یہ وہ ریسٹرکشنز ہیں جو ہمیں ٹرین کر رہی ہیں کہ اپنی زندگی گزارو اکارڈنگ ٹو اللہ ول. مگر ہمارے ذہن میں میسیج ہی نہیں. ہم سمجھتے بس آؤ اللہ اکبر کہو، الحمد پڑھو، قل اللہ پڑھو، رکوع کرو، سجدہ کرو، یہ نماز ہو گئی. نماز ہو گئی، لیکن is this نماز accepted by اللہ؟ اس کا میسج جو ہیومن نیچرل باتیں ہیں اس پر بھی اسلام پابندی لگاتا ہے نماز میں. آپ
नमाज हो गई। हज में ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तवाफ में है, अरफात में नहीं है, किसी भी डायरेक्शन में बैठ सकते हैं। नमाज में आप अपना डायरेक्शन भी चेंज नहीं कर सकते। नमाज में आप किसी से बातें भी नहीं कर सकते। अरे बातें करना तो छोड़ें, पेन की वजह से अगर आपने आह कह दी तो नमाज गलत हो सकती। नमाज में आप हंस नहीं सकते हैं, नमाज में आप रो नहीं सकते हैं। नमाज के अंदर आपके हाथों का स्टाइल अगर अगेंस्ट शरीयत हो गया तो नमाज बातिल है। नमाज में दुआ मांग सकते हैं, अलम के बाद अगर आमीन कह दिया तो आपकी नमाज गलत हो गई। ये क्या, ये सारी ट्रेनिंग है नमाज के बारे में।